السلام علیکم. سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر محسنینی ریسورس سینٹر. ویورز، آج ہم انیتا بجلانی کے ساتھ ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنا تعارف کرائیں اور جو ابھی تک انہوں نے کام کیا، جس آئیڈیالوجی کے حوالے سے کام کیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی. تھینک یو سعدیہ. تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور تھوڑا بہت جو میں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں یا اپنے بارے میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ضرور آپ سے شیئر کریں گے. جی. آپ بات کر رہے تھے سویلائزیشنس کے بارے میں، اور آپ نے کلچرل جو ایک اہمیت ہے، ہمارے لیسنس ہیں جو کہ ہم لرن کرتے ہیں اپنے کلچر سے، تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے جو ویوز ہیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے سعدیہ، سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر کیا ہے؟ ہماری پہچان ہے، جی. ہماری شناخت ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے ابھی تک ہم خود کو شناخت ہی نہیں کر پائے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، کیا ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا ورثہ کیا ہے. کیونکہ یہ ہمیں کبھی بھی کلیئرلی نہیں بتایا گیا ہے. چاہے ہماری نصابی کتابوں میں آپ دیکھیں جی. تو وہاں پہ کبھی ہمیں محمد بن قاسم سے جوڑتے ہیں، کبھی ہمیں اسلامک ہسٹری سے جوڑتے ہیں، جی. تو کبھی پاکستان بننے سے جوڑتے ہیں. تو میں سوال یہ سب آپ لوگوں سے کرتی ہوں، کیا ہماری پہچان، جب تک کسی انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے تو وہ بھٹکتا رہتا ہے میرے جی. نظر میں. جی. تو ہمیں یہ کلیئرٹی سے یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ ہماری تاریخ، ہمارا ورثہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. کیا پاکستان بننے سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اسلامک ہسٹری سے شروع ہوتا ہے؟ یا محمد بن قاسم جب حملہ آور ہوئے تھے وہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی. تو میں تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں خود کو تو ہماری تاریخ، یہ جو زمین ہے وہ تو پہلے سے ہی تھی. جی. اس سے جو لوگ تھے جڑے ہوئے وہ بھی پہلے سے ہی تھے. بالکل. تو وہ لوگوں کا ورثہ، وہ تاریخ اگر ان سے چھن جاتی ہے تو سمجھو ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے جو صدیوں سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمارے نصاب میں پوری کلیئرٹی سے یہ واضح کیا جائے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ اب کی نہیں ہے. جی. 5,000 سال جو موہنجودڑو کی تاریخ ہے، جس کو ہڑپا سویلائزیشن بھی بولتے ہیں، جی. جی. انڈس سویلائزیشن بھی بولتے ہیں. جی. وہ جو ہسٹری ہے اس کو کیا ہمارے بچوں کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ تبھی ہم آج کل یہ صورتحال کیوں ہے، ہم اس نرج پہ کیوں پہنچے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس نرج پہ پہنچنے کا مین سبب یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کھو چکے ہیں، جی. اپنی پہچان. پھر یہاں کی 4 پراونس ہیں، 5واں گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے. جی. تو یہ سب خطے ایک ہی سویلائزیشن سے بندھے ہوئے ہیں، جس کو بالکل. انڈس سویلائزیشن بولیں یا ہڑپا سویلائزیشن بولیں. جی. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہم بنگالی ہیں، اردو ہیں، مطلب گلگتی ہیں، سب ہیں. جی. لیکن ہاں ہم ہیں، اس پہ فخر ہے. لیکن کیا ہوا، جیسے ہی پاکستان بنا تو اردو لینگویج کو ایک قومی لینگویج کر دیا گیا. بالکل. اور اس کو بولا کہ آپ سب پاکستانی ہو، آپ سب ایک ہی لینگویج سے جڑ جاؤ گے تو آپ یونائٹ ہو جاؤ گے. جی. لیکن کیا اس سے یونٹی بڑھی یا یونٹی آہستہ آہستہ بکھر گئی؟ یہ اس کا سبب ہے. کسی بھی لینگویج، اردو لینگویج ایک ایسی لینگویج تھی جس کو کسی بھی پروونس میں نہیں لکھی پڑھی جاتی تھی یا بولی جاتی تھی. صرف پنجاب میں آفٹر انگریزوں کے بعد یہ شروع ہوئی تھی. تو اس سے کیا ہوا، کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو کمزور کرنا ہوتا ہے یا غلام بنانا ہوتا ہے تو اس کی لینگویج، اس کی علم، اس کا جو اس کا ورثہ ہوتا ہے، علم، اس کا کلچر، وہ چھین لیا جاتا ہے. جب اس کو آپ کمزور کرتے ہو تو وہ قوم بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جیسے پہلے 1854 میں جب انگریز پنجاب میں آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک اعلان پاس کیا تھا، کہ ایک قانون پاس کیا، اعلان جاری کیا کہ جو ہمارے ہاں
हथियार जमा कराएगा तो उसको हम 5 आने देंगे, जी लेकिन जो हमें पंजाबी कायदा देगा उसको हम 6 आने देंगे। आप देखें तो उनका क्या था कि वहाँ पे इन पावर थी पंजाबी लैंग्वेज और जी उसका इल्म, और पावरफुल थे क्योंकि वो जंगजू कौम थी। तो जी एक हथियार से छीना गया और दूसरा उसको उससे लैंग्वेज को 6 आने दिया, उसको 5 आने। जी तो आप उसमें देखो सबसे बड़ी अहमियत किसकी है, उस इल्म की, उस की ज़बान की। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में हम हड़प्पा से क्या सीखते हैं, देखें हर और मोहनजोदाड़ो का जो तहजीब है उससे हमें क्या जो है लेसन्स वो मिलते हैं? मैं समझती हूँ ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो तहजीब है ये हमें मिलाती है। कुदरत ने हमें एक इनाम दिया है, ये जी हमारा अपना क्रिएशन नहीं है। कुदरत ने हमें एक इनाम के तौर पे पाकिस्तान दिया है कि जिसका जो खत्ता है पूरा एक यूनिट है। जी मतलब जहाँ से आप सिंधु दरिया की हिस्ट्री देखिए तो तिब्बत से शुरू होता है, जहाँ से और फिर यहाँ से जाते हुए कराची के सिंधी समंदर में गिरता है। जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल वो पूरा खत्ता जो है एक ही लड़ी में लड़ा है, कश्मीर से लेके लद्दाख से के जो जहाँ से पानी निकलता है तेजी से उसको बोलते हैं चेर का मुंह। जी तो वहाँ ये लद्दाख से गुजरते हैं, कश्मीर से गिलगित में तो वहाँ को दरिया को ही सिंधु बोलते, पानी को ही सिंधु बोलते। जी वो जी सिंधु गुजरता हुआ पंजाब से गुजरता हुआ सारा इधर आता है। कोई कोई किसी किसी को इख्तलाफ होता है कि बलूचिस्तान से पानी नहीं गुजरता है, लेकिन बलूचिस्तान के पानी तो इसी नालियों से जाता है, नदियों से जाता है जो कैनाल से पास करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दूसरा दूसरा सबसे बड़ा सबूत है वो जो सिविलाइजेशन है महरगढ़ की, वो बलूचिस्तान की सेम है, जी यहाँ की हड़प्पा की, टैक्सीला की, गंदारा की, ये सारी सिविलाइजेशन एक लड़ी है, एक सिलसिला है। तो जी हम तो वैसे ही इकट्ठे हैं, तो उसको हाईलाइट करके हम क्यों न इकट्ठे करें कि जिस सिंधु दरिया का पानी हम सब पीते हैं, जी जिसकी ज़मीनों से हम सैरयाब होते हैं, उस जी इतना जरखेज़ है, उसको हम खुद ही में एक यूनाइट होने का ज़रिया है। तो हम बिल्कुल सारी लैंग्वेज को भी वही फोकियत दें। सारे जो हमारे कौमी शायर हैं, इस एक कौमी शायर को क्यों हम शायर मानते हैं, जी भले उसको बहुत चाहे बहुत करें। ज़्यादा शायर हमारे खत्ते में रहे, और हमें उन सबको सुनना जो है और उनका जो भी कलाम है वो मेरे ख्याल में तो बहुत अहम है कि हमें मालूम वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें जो फिलासफी है, उसमें जो वहदतुल वजूद का तस्वर है, उसमें जो बराबरी और मतलब वो जो हमारी कहते हैं ना गिवन, अपने आप को सरेंडर करना, वो हो। जो जी थ्योरी है हमारे बड़े बड़े शायरों में, जी मतलब एक रिबेलियन का भी है जिस एक वहाँ पे सरेंडर करने का भी है। जी लेकिन वो जो फिलासफी है, वो जो पैगाम है, अपने बच्चों को हम नहीं पहुँचा पाते। तो जी हमारे में तफरीक बढ़ती जा रही है। जो हमें यूनिटी होने का फ़लसफ़ा है, जो जी थ्योरी है, जो जी पूरी इंडस सिविलाइजेशन की एक ही है। और देखिए तारीख हमें क्या बताती है, तारीख हमें ये बताती है कि इंडस सिविलाइजेशन अपने ज़माने की रिचेस्ट और सारी दुनिया से कनेक्ट थी बिजनेस के थ्रू। वो जी जो व्यूपार के जो समंदर से सफ़र करते थे, वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी उसका है, जी उसमें आसार मिले, मेसोपोटामिया से भी उसके आसार मिले। जी सबसे बड़ी तो कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ आई थी कि इसराइल ने वहाँ पे फाइंड किया है कि वहाँ पे उनके वही महरें और कपास का जो दाने थे वो जी मिले हैं, क्योंकि कपास दिन दिनों में सिर्फ फसल इंडस सिविलाइजेशन में होती थी। तो जी हर जगह पे हमें सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन की पूरी दुनिया में मिले, तो वो बिजनेस के थ्रू होते थे। वहाँ पे उन दिनों में जो उरूज पे थी मेसोपोटामिया जिसको इराक शाम आ जाते हैं, तो जी उनसे जब हमारा बिजनेस था, और बल्कि यहाँ पर इतनी वहाँ के आसार नहीं मिले जहाँ पे हमारी जो कल्टीवेशन थी वहाँ पे ज़्यादा मिले हैं। जी तो जी हमारी तो रिचेस्ट एक सिविलाइजेशन थी, लेकिन सबसे उसकी खुसूसन बात क्या थी, उन्होंने कभी भी किसी पे हमला नहीं किया। जी आप हथियारों के बारे में बता रहे थे कि जो मोहनजोदाड़ो है उसमें कोई बड़ा हथियार नहीं मिला, तो इसके पीछे आपके ख्याल में क्या फलसफा है? मेरे नज़र में उन्होंने एक
جو وہاں پہ جو بھی ملا ہے نہ آپ کو برابری کا سمبل ایک تو بہت ہے, بادشاہی کا کوئی سمبل نہیں ملا ہے کہ وہاں پہ بادشاہت ہو اور کوئی ہو. ایک بڑا باتھ ٹب ملا ہے جس میں انہوں نے جو سب ایک کامن باتھ ٹب حمام کرتے تھے, جس میں شامل اس کے چاروں طرف وہ چھوٹے چھوٹے جو گھر ہیں ان کا سسٹم ہے, جس سے کہتا ہے کہ سویلائزڈ قوم تھی, جس سے سب نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن اس میں کہیں پہ بھی بہت بڑے کوئی گاڈیس وہ نہیں ملا کہ وہاں پہ پوجا کس کی ہوتی تھی. ہاں لازم ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا وہ, کیونکہ وہاں کی لینگویج کو ابھی تک پڑھا نہیں گیا ہے, ریسرچ چل رہی ہے. لیکن وہاں پہ ایکولٹی والا ایک عورت کا جو مجسمہ کھڑا ہے جو ڈانس کرتی ہے, اس کا جو سب سے اونچا کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد ایک آدمی کا ہے جو کسی کوئی لگتا ہے کہتا ہے کہ پریسٹ ہوگا, یا کوئی کہتا ہے کہ شاید وہاں کا بادشاہ ہوگا. لیکن وہ مندر مسجد کہیں پہ بھی آثار نہیں ملے, تو اس سے نہیں لگتا ہے کہ. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ دونوں کی ایکولٹی, ایک عورت جو جب خود میں ہوتی ہے, جو تھوڑی بات اعتماد ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک نیچرل جھومنے کی ادا ہوتی ہے. تو وہ گانا جھومنا, تو وہ جو عورت کی جو میں سمجھتی ہوں جو خود اعتمادی تھی, وہ اس کا سمبل ہے. تو اس خوشی کو اور برابری جو ایک ساتھ میں کھڑا ہے بندہ میل, تو میں تو سمجھتی ہوں یہ دونوں ایک سمبل کی طور پہ اگر نہیں بھی ہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ہم آج اس سوسائٹی کو جہاں پہ کسی نے کبھی بھی ہسٹری میں حملہ آور ہے. ہاں ایک میں آپ کو کتاب بتاتی ہوں, ڈانسنگ شیڈو, آپ ضرور پڑھیے گا. وہ ایک این مورا امریکن آتھر ہے جس نے لکھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو, وہ ہے تو اوریجنلی برازیل کے, تو انہوں نے اپنے ڈانسنگ شیڈو ناول میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں پیس لانا ہے, امن لانا ہے, تو آپ موہنجو دڑو, ہڑپا جو دڑو کی تہ تک جائیں. اگر ان کو آپ, وہ ایک الجھا ہوا بال ہے, وہ اس نے ایگزامپل بھی یوں دیا ہے کہ جیسے وہ نہیں ہوتی, جال ہوتا ہے, وہ جال بنا ہوا ہے, لیکن اس کو جال کے نٹوں کو آپ کھولتے جائیں گے, جیسے ہی کھولتے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ساری سویلائزیشن کی مدر جڑ ملے گی. اور وہ پیسفل تھی, ساری دنیا سے اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, بزنس تھا, لیکن وہ پیسفلی طریقے سے تھا. تو جب آپ کو دنیا میں امن لانا ہے تو آپ انڈس سویلائزیشن کو دیکھیں, اس کو سوچیں, اس طریقے کار سے آپ کریں گے تو نہ صرف ہم سب خوشحال رہیں گے, کیونکہ قدرت نے ہمیں اتنے زرخیز دنیا عطا کی ہے جس سے ہم نہ صرف خود کھا سکتے ہیں, دنیا کو بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں اور اپنا میسیج دے سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے رہ سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میری جو فلاسفی ہے ہماری سندھواس فاؤنڈیشن کی کہ ہاؤ ٹو ری یونائٹ اینڈ ری انٹیگریٹ آف انڈس سویلائزیشن. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اٹ واز سو نائس کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا اور آپ کے جو ویوز ہیں وہ سننے کا موقع ملا. بے شک ہمیں جو ہماری کلچرل روٹس ہیں ان کی طرف ضرور واپس جانا چاہیے, اور ہمیں ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس خطے میں امن جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سادیا, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ.